السلام علیکم تمام ویورز کو ویڈیو میں خوش آمدید. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. ویورز آج ہماری ویڈیو کی ٹاپک M1 گرانڈ یا 30 رائفل کے اوپر ہے. ہم نے آپ کے لیے لایا ہے, اوریجنل USA میڈ ہے. اس کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ ریویو شیئر کرنے والا ہوں, اردو زبان میں بھی اور انگلش میں. احمد بھائی آپ کے ساتھ اسپیسیفیکیشن شیئر کرے گا, لیکن مزید ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ٹین ایج اور نہ سمجھ لوگ ان چیزوں کا شوق نہ کرے, ہوائی فائر سے اجتناب کرے, ایک نصور ہے. ویورز آج جو میرے ہاتھ میں آپ یہ رائفل دیکھ رہے ہیں, یہ اوریجنل نیٹو میٹ 30 رائفل یا M1 گرانڈ رائفل جو ہے نا, یہ رائفل ہم نے آپ کے لیے لایا ہے. ویورز یہ دوسری جنگ عظیم کا سب سے بہترین رائفل ہے, سیمی آٹومیٹک رائفل ہے. ویورز اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری پہ آتے ہیں. ویورز یہ رائفل نیٹو نے تقریباً ورلڈ وار 2 میں 1936 میں ڈیزائن کیا اور 58 تک جو ہے نا یہ سروس میں تھی. ویورز جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکن جتنے بھی رائفل ہیں وہ ایک خاص پیمانے پر ڈیزائن ہوتے ہیں, جیسے کہ ان سیریز میں زیادہ تر رائفل جو ہے نا اس میں ہوتے ہیں. M1 گرانڈ جو ہے نا ویورز M14, AR-15, M16, M24 اسی طریقے سے جو ہے نا ویورز یہ امریکن جتنے بھی رائفل ہوتے ہیں اسی طریقے سے سیم جو ہے نا ایک خاص چینج پہ M سیریز پر جو ہے نا ڈیزائن ہوتے ہیں. تو یہ بھی M1 گرانڈ جو ہے نا دوسری جنگ عظیم کی سب سے بہترین رائفل تھی. ویورز اس کی کلون جو ہے نا اٹالیا نے بھی بنایا اور ممالک نے جو ہے نا اس کو بنایا ہے, لیکن پوری دنیا میں جو مشہور ہے وہ امریکن ہے. ویورز یہ سیمی آٹومیٹک ہے, جبکہ دوسرے ممالک کے اٹلی وغیرہ کے چیکسلواکیا کے ہیں وہ بولٹ ایکشن میں ہوتے ہیں, لیکن یہ آپ دیکھ لیں یہ سیمی آٹومیٹک میں ہے. ویورز یہ نیٹو نے یا امریکہ نے ورلڈ وار 2 میں سے بعد جو ہے نا مختلف وار میں جو ہے نا, جیسا کہ چائنا سیول وار میں اور مختلف وار میں جو ہے نا ویورز اس کو بے دریغ استعمال. رائفل اس زمانے کی سب سے بہترین رائفل تھی. ویورز امریکن کے جو ڈیزائنر تھے جان سی گرینڈ نے ویورز اس کو یہ ڈیزائن کیا, اس ڈیزائنر کا نام تھا ویورز جان سی گرینڈ. ابھی اس کی لوگو اور نمبر میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. ویورز یہ آپ دیکھ لیں یہ سپرنگ فیلڈ کا ہے. امریکن کی جتنے بھی مشہور آرمز کمپنی ہے جو کہ M1 گرانڈ اس نے ڈیزائن کیا, لیکن اس میں جو سب سے بہترین ہے ویورز یہ وینچسٹر کمپنی کا ہے اور سپرنگ فیلڈ کا. یہ آپ دیکھ لیں یہ بھی سپرنگ فیلڈ کا ہے. ویورز ابھی اس کی سائٹ پہ آتے ہیں, یہ آپ دیکھ لیں یہ اس میں ونٹیج کے لیے بھی جگہ ہے اور ایلیویشن کے لیے بھی جگہ ہے. میکانزم آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کو جو ہے نا یہاں سے آپ اس کی ونٹیج اور ایلیویشن کے لیے بھی دونوں کے لیے ویورز یہ جگہ ہے. اور ویورز یہ لانگ رینج رائفل ہے. بہت سے شوٹر حضرات اور شکاری بھائی جو ہے نا ابھی بھی اس کو بہت پیمانے سے یوز کرتے ہیں. ویورز اس کو انر میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں, یہ اب دیکھ لیے اس کا بولٹ ہے. ویورز یہ اس کا انر ہے. ویورز اس میں جو آپ اس کو جب آپ لوڈ کرتے ہیں تو اس کو جو ہے نا ان بلاک ایک پنجہ ہوتا ہے, یعنی اس کو ان بلاک کہتے ہیں. 8 کارٹریجز کے اندر جو ہے نا آپ لوڈ کریں اور سیم جو ہے نا اسی طریقے سے جیسا کہ اس کو اس کی سٹریپر کلپ وغیرہ اسی طریقے سے آپ ایزی اس کو لوڈ بھی کر سکتے ہیں. ویورز اس کی تمام ہی پارٹ جو ہے نا یہ اوریجنل ہے. اس کے بٹ پہ آتے ہیں, یہ آپ دیکھ لیں اوریجنل بٹ ہے. اس کی سلنگ بھی اوریجنل امریکن میڈ سلنگ ہے ویورز. اور اس کی فرنٹ پوسٹ اگر آپ دیکھ لیں یہ بھی فیٹ پر جو ہے نا فرنٹ پوسٹ ہے. اور اس کی ویورز یہ آپ دیکھ لیں اس کے اوپر بیرر اور نیچے جو ہے نا یہ چیمبر گیس چیمبر ہے اس کا, یعنی یہ بلو بیک کرتا ہے. سیمی آٹومیٹک ہے, AK-47 کی طرح اس کی بولٹ جو ہے نا اسی طریقے سے ویورز کام کرتا ہے. یہ آپ دیکھ لیں ویورز جتنے بھی مشہور رائفل ہوتے ہیں اس زمانے میں یا پرانے ماڈل ہوتے ہیں, اس میں سب سے بہترین رائفل یہ ہے کیونکہ اس میں یہ سیکیور لاک اگر آپ دیکھ لیں بہت مضبوط سیکیور لاک ہے. اس کی یہاں سے جو ہے نا آپ ٹریگر گارڈ وغیرہ کی اسی سملی اور ڈی سی سملی بھی کر سکتے ہیں. ویورز اگر اس کی پرائس کی بات کی جائے تو مختلف جگہوں کی مختلف پرائس ہوتی ہے, لیکن آج کل اس طرح سے رائفل کی پرائس تقریباً 20,000-25,000 تک اس کی پرائس ہے. مختلف جگہوں کی مختلف پرائس ہوتی ہے. ویورز یہ کچھ معلومات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. ابھی احمد بھائی جو ہے نا میرا دوست وہ آپ کے ساتھ انگلش میں جو ہے نا اس کی اسپیسیفکیشن جو ہے نا انگلش لینگویج والوں کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کرے گا. جی احمد بھائی. Shafiq bro, welcome to the video all viewers. M1 Garand is a very well known rifle throughout the world. It is a masterpiece produced and designed by John C. Garand. In 1936 it was designed and was launched in the service in 1938.
It's a very wonderful rifle in those days. John C. Garand has designed a semi-automatic rifle for the American infantry. It was a service rifle in the World War II. It is in a very original condition. All the stuff from A to Z is original, from the buttstock to till the front post, and so is this leather, original American sling. Well, the rifle is indeed have a very wonderful historical background. In the World War II, it was launched in this Chinese war, in the Korean war, it fought, and has a wonderful history. Its specifications are pretty similar, as Shafiq said earlier in Urdu. Its overall length is 43.8 inches. Its barrel length is 20 inch. It was chambered for 30-06, a powerful cartridge. You can see the inner end block clip. Unfortunately, I haven't that clip now exit a moment, but you have to push the 8-round end block clip, and then you are gonna rock back the bolt to the rear and leave it. But be careful. It has if your thumb came in the way, then your thumb will be crushed, and that's called ground thumb, which can be painful. You can see that notch. It is for the release of the end block. If you do not want to shoot the rifle, you just click that little piece, and your end block clip will be popped out of the rifle, and you will be all safe. Viewers, you can see the two knobs here on the rear side. Its rear side is a peep sight aperture, a traditional American sight. Till now it is used in M16 and M4 rifle nowadays. This is a windage elevation, windage knob. You can adjust the windage from the right one, and this is for the elevation knob. Well, I was watching the American military service guide, and they says with each clip, please Shafiq bhai focus the knob. Each click of this elevation and windage on 100 meter, it will make an effect of 1 inch on the target. It means that at 100, if you click, it will windage will make a difference of 1 inch on the target, whether it is left or right. When it's up to 200, it will make a difference of 2 inch, up to 300, 3 inch, 400, 4 inch, and 500, 5 inch, and so on. It is a wonderful rifle indeed. I myself shoot it quite a lot. 30-06, a very powerful round. Have a very high blowback system, rotating board action, gas operated just like AK-47, SKS Russian Semenov. Very wonderful rifle indeed. It was proven is a tough. American says M1 Garand is a rifleman rifle. If you are strong enough to control the recoil, if you are strong enough to carry this heavy rifle, which is almost the double weight of the M16. After this, M14 was launched in 1950s, 57. M14 was chambered in 7.6 to 51 308 Winchester. 20 round detachable box magazine was added. Was a fully brusque moved and semi-automatic as well. But M1 Garand was the platform of M14, and M14 was the platform of AR-15 and M16 rifle. Absolutely perfect rifle was produced in those days by John C. Garand. Service quite a lot. Nowadays in Pakistan, it has been widely used in northern areas for the prey, for the hunter, do prey with this rifle. Its range is quite, its muzzle velocity is 2800 meters per second. It's a wonderful rifle indeed, heavy cartridge, very wonderful for the sports shooting and for the hunting, etc. If you like the video, please subscribe and share our channel. Hope you guys like the video. See you in next video. Thank you. Allah Hafiz.